کہ جب یہ ایمان بغیر یقین کے کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، تو دوسرا پہلو پھر ہم یہ دیکھیں کہ پھر قرآن مجید کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر، صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر ہم اس چیز کو جاننے کی کوشش کریں کہ اس یقین کے حصول کے لیے اور اس یقین کی تربیت کے حوالے سے کہ ہمارا یقین برقرار رہے، مضبوط ہوتا رہے، پختہ ہوتا رہے، اس حوالے سے دین اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ تو آپ قرآن مجید کو پڑھیں، سیرت طیبہ کو پڑھیں، تو اس کی باقاعدہ تربیت جو ہے وہ اسلام نے ہمیں دی کہ اللہ پر ایمان اور یقین ہو تو بندہ ہر چیز میں مؤثر حقیقی کس کو مانے گا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو۔ اگر اللہ پر ایمان اور یقین پختہ ہے تو مؤثر حقیقی کس کو مانے گا؟ کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ پر ایمان بھی ہو، یقین کا درجہ بھی حاصل ہو، اور تاثیر کسی جگہ پر کسی شخص کی، کسی وقت کی، کسی جگہ کی، اس کو آدمی تسلیم کرنے لگے۔ اس لیے یہ حدیث میں آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الطیرۃ من الشرک، کہ یہ بدفعلی جو ہے یہ شرک ہے، یہ مشرک یہ کام کرتے ہیں، بدفعلی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُ بِالتَّوَكُّلِ، کہ یہ اہل ایمان کے اندر بھی جو بدشگونی ہے اس کا شائبہ ہو سکتا ہے، کئی دفعہ شیطان ان پر حملہ آور ہوتا ہے، لیکن اللہ پر توکل جو ہے وہ اس سے بدشگونی کے تمام اثرات کو دور لے جاتا ہے۔ یہ تربیت کی اسلام نے ہماری، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت ہمیں فراہم کی کہ اللہ پر یقین اس وقت پختہ ہوگا جب مؤثر حقیقی اللہ کی ذات کو مانا جائے گا۔ یہ دن دہاڑا، یہ مہینہ، یہ وقت، یہ ان کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ جمعے کی بڑی فضیلت ہے، رمضان کے مہینے کی بڑی فضیلت ہے، بعض دنوں کی بڑی فضیلت ہے، یہ بات درست ہے، لیکن باقی دنوں کو بے توقیر نہیں کیا اسلام نے۔ اب ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں کہ دن اور مہینوں کے اندر بھی لوگوں کی، اب سفر کا مہینہ جا رہا ہے، شروع ہو گیا ہے، تو کئی لوگ جو ہے وہ سفر کے مہینے، جاہلیت کے اندر، عرب جاہلیت کے اندر یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ مہینہ جو ہے یہ منحوس مہینہ ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ، وقت، شخص سب کے بارے میں یہ اصول بتا دیا کہ اگر تم ایسا سمجھو گے کہ کسی وقت کی، کسی جگہ کی، کسی فرد کی کوئی تاثیر ہے اور اللہ سے بڑھ کر ہو گئی ہے تاثیر اس کی، تو پھر سمجھ لو کہ اپنے یہ مشرکین کا طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث آپ سماعت فرمائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من ردت الطیرۃ من حاجت فقد اشرک، کہ جس شخص کو کسی بدشگونی نے کسی عمل سے روک دیا اس نے شرک کیا۔ یہ منگل والے دن کوئی کام نہیں کرنا، فلاں موسم کے اندر کوئی کام نہیں کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس وقت کو یا اس مہینے کو یا اس جگہ کو مؤثر مان لیا ہے۔ جس طرح کہ ہمارے ہاں اللہ معاف فرمائے کہ ہمارے عام سماجی رویوں کے اندر یہ چیزیں آپ ادھر ادھر دیکھیں گے، تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ اصل میں اللہ پر ایمان بغیر یقین کے ہے، اس لیے کہ وہ حضور نے فرمایا کہ ایسا شخص فقد اشرک، ایسے شخص نے اصل میں شرک کیا۔